الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد واذكروا الله في أيام معدودات صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درد پاک پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين اللہ رب العالمین اور اس دے پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حمد و ثنا کرن تو بعد حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر و معمر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات اتے درود و سلام عرض کرنا بے شمار فضیلتاں اور بے شمار برکتاں دا سبب بندا ہے۔ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میری ذات اتے درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت جدوں تساں پلے صراط نو پار کرو گے پلے صراط تے اندھیرا ہوئے گا تے میری ذات تے اے درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت پلے صراط تے تہاڈے واسطے نور ہوئے گا، یعنی اس اندھیرے دے اندر تہانوں روشنی دا کم دے گا، تہاڈے واسطے روشنی دا سبب بنے گا۔ اس روایت دے مزید الفاظ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بھی میرا امتی میری ذات اتے جمعے والے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العالمین پڑھن والے دے 80 سال دے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک چیز یاد رکھنی بڑی ضروری ہے، تسی بیانات دے اندر کئی
موقع مواقع تے یہ سنیا ہونا ہے کہ فلاں نیک عمل کرو ادی برکت دے نال اللہ اتنے گناہ معاف فرمائے گا، یا اتنی مرتبہ درود پاک پڑھو اللہ اتنے گناہ معاف فرمائے گا، یا فلاں نیک عمل کرو اللہ گناہ معاف فرمائے گا۔ اے ساریاں روایتاں اس گل اتے محمول نے، اس گل اتے انہاں دی مراد ثابت ہوندی ہے کہ اللہ رب العالمین اس عمل دی برکت دے نال بندے دے گناہ صغیرہ معاف کر دے، چھوٹے گناہ معاف کر دے۔ البتہ جڑے گناہ کبیرہ ہوندے نے، وڈے گناہ او توبہ تو بغیر معاف نہیں ہوندے، بندہ توبہ کرے اللہ توبہ دی برکت دے نال کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیندا ہے۔ لیکن اس دے اندر ایک اور سمجھنے والی گل اے ہے کہ گناہ کبیرہ بھی رب تعالیٰ توبہ دے ذریعے او معاف کرنے نے جنہ دا تعلق حقوق اللہ دے نال ہے، لیکن ایسے گناہ کبیرہ جنہ دا تعلق حقوق العباد نال ہے اور رب اپنا حق تے معاف کر دے گا، لیکن بندے کو جد تک معافی نہیں منگی جائے گی، حق معاف نہیں کرایا جائے گا، اللہ رب العالمین اس کا ایک گناہ معاف نہیں فرمائے گا۔ ایک بار شوق اور محبت دے نال درود پاک پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین دا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے سنو مسلمان بنایا، سنو اپنا سب تو بہترین نبی عطا فرمایا، اور سنو ساری امتان دے وچوں سب تو بہترین امت بھی بنایا۔ جتنا بھی رب تعالیٰ دا شکر ادا کیتا جائے شکر تے کم ہے، لیکن رب تعالیٰ دی نعمتاں دا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح میں عرض کیتا کہ اللہ نے سانو سب تو بہترین نبی عطا فرمایا، اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو کئی شانہ عطا فرمائیاں۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کئی شانہ بیان فرمائیاں۔ ایک مقام ہوتے 17ویں پارے دے اندر اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی شان اس طرح بیان فرمائی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب علیہ السلام اساں توانو سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیج دیتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے بڑا مشہور زمانہ سلام سے پڑھ دیا، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کھو سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس مشہور زمانہ سلام دے پہلی شعر دے اندر مصطفیٰ جان رحمت سرکار دے اس وصف دا ذکر فرمایا کہ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے نازل فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت نے سارے جہانہ واسطے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دو طرح دی ہے۔ کتنی طرح دی ہے؟ دو طرح دی۔ ایک سرکار دی رحمت ہے رحمت عامہ، اور دوسری رحمت ہے رحمت خاصہ۔ رحمت عامہ دا مطلب ہے کہ سرکار علیہ السلام دی او رحمت جڑی کس کائنات دی ہر مخلوق اور کائنات دے ہر انسان واسطے عام ہے، چاہے وہ مسلمان ہوئے، کافر ہوئے یا کچھ بھی ہوئے، ہر انسان نو سرکار دی اس رحمت کو اللہ نے حصہ عطا فرمایا۔ کس طرح؟ کافر نو کس طرح سرکار دی رحمت دا حصہ ملیا؟ اس طرح سرکار دی رحمت دا حصہ کافر نو ملیا
کہ کافر نو دنیا وچ اللہ رب العالمین اجتماعی عذاب نہیں دیندا، انہاں نو نعمتاں پھر بھی دیندا. کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے دے اندر موجود نہیں. انہاں تے عذاب کیوں نہیں آیا؟ سرکار دے ہون دے وجہ تو، سرکار دے موجود ہون دی وجہ تو، سرکار دی رحمت دی وجہ تو. بڑھدا تے کی سی کہ کافراں نے سرکار نو معاذ اللہ تنگ کیتا، کافراں نے سرکار دا انکار کیتا، سرکار نو تانے بھی مارے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات نو نہ منیا، انکار کیتا، سرکار نو معاذ اللہ ستایا. حق تے بندا سی کہ اللہ انہاں دے انہاں بریاں عملاں دی وجہ تو انہاں دا رزق روک لیندا، انہاں دا پانی بند ہو جاندا، انہاں دی زندگیاں ختم ہو جاندیاں، سکون برباد ہو جاندا. لیکن سرکار دی رحمت اے وے کہ اللہ نے اے سارے برے عمل کرن دے باوجود انہاں دا رزق بند نہیں کیتا، انہاں تے پانی بند نہیں کیتا، بلکہ دنیا چ ڈھیر نعمتاں عطا فرمائیاں. اس دی وجہ ہو رہے کہ کافر دی جنت بھی اے وے، کافر دا دنیا سب کچھ دنیا ہے، اے زندگی کافر واسطے سب کچھ ہے. لیکن کل بروز قیامت مومن نو اللہ ایسی نعمتاں عطا فرمائے گا کہ کافر بے کے حسرت کرن گے. کفار نو حسرت ہوئے گی کاش اسی کلمہ پڑھ لیں دے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان دے تے اج اساں بھی ان عذاباں تو بچ کے مسلماناں دے نال نعمتاں والی اور آسائشاں والی زندگی گزارن دے اندر کامیاب ہو جان دے. خیر اے ہے سرکار دی رحمت عامہ. اس رحمت عامہ دی برکت دے نال ان کافرن دا رزق اللہ نے بند نہیں کیتا، ان کافرن اللہ نے دنیا تے عذاب نہیں دیتا. اخروی معاملات بعد دینے اللہ انہوں نے ایسا عذاب دے گا کوئی بندہ اس کا اندازہ بھی نہیں لا سکتا. جو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات نہ منیا، سرکار دا انکار کیتا، مسلمان نہ ہوئے، دین دشمن بنے، اللہ رب العالمین انہاں دی دشمنی دا عذاب کل بروز قیامت انہوں اس طرح دا عطا فرمائے گا کہ کوئی انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. اور دوسری رحمت ہے رحمت خاصہ، یعنی او رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی ہر انسان نو نہیں ملدی بلکہ خاص بندیاں نو ملدی ہے. اور او خاص بندے نے ایمان والے حضرات، ایمان والیاں نو، مؤمناں نو، مسلماناں نو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی سلامت دا حصہ مل دے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑا ہی پیارا شعر لکھیا، اس چیز نو واضح فرمایا کہ اسا مسلماناں نو، اسا مومناں نو جو کچھ بھی ملیا، سانو اولاد ملی، سانو رزق ملیا، سانو اچھی دنیا ملی، سانو ہر آسائش اور آسانی ملی، اے جو کچھ بھی سانو ملیا اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی برکت دے نال ملیا، اس سرکار دی رحمت دی وجہ تو ملیا. اعلیٰ حضرت نے لکھیا عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یعنی ساڑھے منگے تو بغیر اتنے بے بہا فیوز، اتنی بے بہا برکات، اتنی بے بہا اللہ دیاں عطاواں بغیر طلب. عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چونی نو چونا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. یعنی اے رب دیا رحمتاں اے ملیاں کس وجہ تو، اس سبب کیے برب جہاں، اس جہان دے رب دی قسم میں اللہ نے سرکار دی رحمت دے نال سانو عطا فرمائی ہے. سانو اولاد اللہ نے دیتی،
سانو زندگی دیتی، نعمت عطا فرمائیاں، ساڈے کول دنیا دی ہر سہولت موجود ہے، اسا مسجد دے اندر ساڈے کول لائٹ دا انتظام، پکھے دا انتظام، دیگر ساری نعمتاں، حتیٰ کہ ساڈے جسم دیا نعمتاں، اس ساڈی اکھ، ساڈے کن، ساڈے ہاتھ پاؤں، جو کچھ بھی ہے، بلکہ ایمان جڑی دنیا میں سب تو بڑی نعمت ہے، اللہ نے اے ساری نعمتاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی رحمت دے وسیلے دے نال سانو عطا فرمائی۔ تے جس طرح اللہ نے سرکار نو رحمت بنایا نا، اس طرح اللہ نے کچھ دن بھی رحمت والے بنائے۔ جس طرح عید والے دن نے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ ایام ایسے نے کہ انہاں دنوں دے اندر اللہ دی رحمت عام دنوں تو زیادہ برس دی ہے۔ عام دنوں تو زیادہ رب تعالیٰ بندے دی نیکی تو خوش ہوندے ہیں۔ اور فی الحال جڑے ایام چل رہے نا، انہوں کہندے نے ایام تشریق۔ کی کہندے نے؟ ایام تشریق۔ جڑے ماشاءاللہ مسجد کے اندر حاضر ہوندے ہو، 5 ٹائم نماز پڑھتے ہو، تو سے ویکھیا ہونا کہ 1-2 دنوں تو اسی ہر نماز تو بعد تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ انہوں کہندے نے تکبیر تشریق۔ اور اے جنہ 5 دنوں دے اندر پڑھی جاندی ہے نا، 9 ذی الحجہ دی فجر تو لے کے 13 ذی الحج دی عصر تک، اے 5 دن ہوندے نے ایام تشریق۔ اور جڑے اے ایام تشریق ہوندے نے نا، انہاں دی بڑی عظمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد سماعت فرماؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں، اللہ نے جڑے دن بنائے نے، انہاں دنوں دے وچوں سب تو وڈی عظمت والا دن یوم النحر، عید الاضحیٰ والا دن نے، ثم یوم القر، اس تو بعد فضیلت دے اعتبار دے نال عظمت والا دن اوے جڑا عید دے دن دے نال متصل ہے، عید دے دن دے نال بنے ہوئے ایام تشریق۔ اور رب تعالیٰ نے قرآن وچ بھی ان دنوں نو اللہ دے ذکر دے نال معطر کرن دا حکم ارشاد فرمایا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ گنے چنے دنوں دے اندر اللہ دا ذکر کرو، گنے چنے دنوں دے اندر اللہ دا ذکر کرو۔ مفسرین کرام فرماندے نے کہ جڑے ہوندے نے نا خاص دن، جڑے اللہ دی رحمت وسن والے دن ہوندے نے، عیداں والے دن، تشریق والے دن، سرکار دی آمد والا دن، اس تو علاوہ دیگر برکتاں والے ایام، 15 شعبان دا دن، 27 رجب دا دن، اے ہوندے نے ایام معدودات کہ انہوں اللہ نے الگ کیتا، انہوں خاص فضیلتاں عطا فرمائیاں۔ اور ان دنوں دے اندر اللہ نے سانو اے حکم ارشاد فرمایا کہ میرے بندو، جدو اے دن تو آڈے کول آ جان، اے گنے چونے دن، برکتاں والے دن، عیداں والے دن، ایام تشریق، شب برات، شب معراج، یہ سارے ایام جدو تو آڈے درمیان آ جان، ان دنوں دے اندر اللہ دا ذکر کثرت دے نال کرنے، ان ایام دے اندر اللہ دا ذکر کثرت دے نال کرنے۔ اور حضرت عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ تعالی عنہ جنہی روایت میں پہلے سنائی، اور روایت بھی آپ نے ہی نقل کی تھی، آپ نے ہی اس روایت اور سرکار دے اس فرمان نو ساڑھے تک پہنچایا۔ آپ نے مزید سرکار دا یہ فرمان اسا تک پہنچایا کہ سرکار علیہ السلام آپ دی بارگاہ دے اندر وقرب لرسول اللہ بدنات 5 او 6 فتفقنا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر 5 یا 6 جانور پیش کیتے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک جانورانو اپنے برکت والے ہتھاں دے نال نہر فرمایا، ذبح فرمایا۔ سبحان اللہ، کیسی قسمت والے ہوں گے وہ جانور ہے جی، اگر اسانو قسمت نصیب ہو جاندی،
اللہ سانو او جانور ہی بنا دیندا جنہاں نو سرکار دے برکتاں والے ہاتھ لگے نے، جنہاں نو سرکار نے اپنے مبارک ہاتھوں دے نال ذبح فرمایا، کیسی برکت والے او جانور ہون گے۔ خیر سمجھن والی گل ہے وے کہ اے ایام جڑے اللہ نے سانو عطا فرمائے نے اے عام دن نہیں، انہاں دناں دے اندر اللہ نے سانو اپنا ذکر کثرت دے نال کرن دا حکم ارشاد فرمایا۔ اے ایام تشریق بڑی جناب عظمت والے فضیلت والے ایام نے، جڑا بندہ انہاں دناں نو اللہ دی مرضی دے مطابق گزارے گا، انہاں دناں دے اندر اللہ دا ذکر کثرت دے نال کرے گا، اللہ اس پہ راضی بھی ہو جائے گا اور وہ دی مغفرت بھی فرما دے گا۔ ایام تشریق جڑے ہوندے نے انہاں دے اندر ایک بڑا بہترین عمل بھی ہوتا ہے کہ بندہ انہاں دناں دے اندر رب رحمان دی بارگاہ وچ دعاواں کرے، رب دی بارگاہ وچ التجاواں کرے۔ بندے اور رب دے درمیان ایک بڑا سونا رابطہ ہوندا ہے، ایک بڑا پیارا رابطہ ہوندا ہے کہ بندہ اپنے مالک دے حضور دعاواں کرے، اپنی التجاواں اپنے مالک دے نال کرے، اپنی عرضیاں اپنے مالک دی بارگاہ دے اندر پیش کرے۔ اور ایک خاص دن جدوں بندے نو اللہ عطا فرمائے تے انہاں خاص دناں دے اندر بندہ جدوں اپنے رب دے نال لو لگائے، بندہ اپنے مالک دے نال رابطہ قائم رکھے، دعاواں کرے، اپنی پریشانیاں او دے سامنے ذکر کرے، اپنی پریشانیاں او دے سامنے بیان کرے، او دے کولوں دعاواں کرے، اپنی بخشش منگے، برکت دی دعاواں کرے، دیگر دعاواں کرے، اللہ رب العالمین بندے دی دعا نو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین انسان دی دعا نو قبول فرمائے گا۔ اور بندے دا اے مزاج ہوندہ ہے کہ بندے کو ایک بار منگے نا وہ دے دیندہ ہے۔ مثال ہے میرے کو ایک بار منگے گا میں دے مانگا، دوبارہ آئے گا پھر بھی دے گا، لیکن میرا اندر اتنا خوش نہیں ہوئے گا، کچھ تھوڑا میں دل نہ ہوگا کہ یار پھر آگے، تیسری بار آئے گا میں انکار کر دے گا، چوتھی بار آئے گا میں ویک کے دور نس جاؤں گا۔ اے بندے دا مزاج ہے، اے ہے مخلوق دا مزاج۔ رب دا مزاج اس تو بڑا مختلف ہے۔ بندہ جتنی بار رب دی بارگاہ چ آئے، بندہ جتنی باری رب کو منگے، اللہ ہر باری بندے دے منگن تے عطا بھی فرماندا ہے اور بندے دی دعا نو قبول بھی فرماندا ہے۔ رب تعالی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہون دی تعداد نہیں کہ بندہ 5 باری آئے، دن دے اندر 10 باری آئے، 100 باری آئے، نہ، بندہ جتنی بار بھی رب کو منگے گا اللہ ہر باری عطا فرمائے گا۔ بندہ جتنی مرتبہ رب دی بارگاہ سے اپنی عرضیاں پیش کرے گا، اپنی پریشانیاں رب کے سامنے رکھے گا، اللہ رب العالمین ہر باری بندے دی پریشانی نو دور فرمائے گا۔ لیکن مسئلہ پتہ کی ہے، ایسا رب کو منگتے تھے، ہاں نماز پڑھ دے ہیں، نماز وچ بھی رب جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ دے ہیں، دعا کر دے ہیں، ہر نماز صبح دی 2 بار دعا ہوندی ہے، اس تو علاوہ بھی دعاواں کرتے ہیں، لیکن اسا دعا نو دعا دے آداب نو سامنے رکھ کے نہیں کر دے۔ ساری حالت پتہ کی ہوندی ہے معذرت دے نال، جدوں اسے دعا کر رہے ہوندے نا، کچھ لوگ اپنے ہاتھاں نو اتے بھی نہیں چاہ کے راضی ہوندے، ایتھے پٹاں تے ہاتھ رکھ کے ہون گے آمین آمین، نظرہ کدائیں اور دے، ذہن کدائیں اور دے، ہاتھ تھلے پٹا نال لائے نے، اے رب کو منگن دا طریقہ نہیں ہے جی۔ دنیا دے اندر ہی اگر کوئی وڈیرا ہوئے نا، مثال کوئی ایم پی ہوئے، اگر میں یا تسی ادھر کو جانا ہوئے نا، اسی بڑا اپنے آپ کو بنا سوار کے جانے ہیں، اپنے جناب کپڑے بہترین رکھاں گے، اپنے سر نو جناب بہترین انداز بال بنا کے جاواں گے اور ہر چیز کا خیال کریں گے، کوئی اچھی نیوی نہ ہو جائے، نہ ادھر دیکھیں گے نہ ادھر دیکھیں گے، این متوجہ کے دموع نظر ہوئے گی کہ اے میرے ان گل سنے اور میری گل پہ عمل کریں۔ اے دنیا نہ ساڈا حال، لیکن ان سارے دنیا دے وڈیرے، دنیا دے بادشاہاں دے مالک دے کول جدوں منگن دی واری آندی ہے، ساڈے اندر کوئی ادب ہی نہیں ہوندا ہے جی۔ اصلا جناب نظرہ اور پاسے چاہیے ہوندیاں نے، ساڑھے ذہن پتہ نہیں کتے ہوندے نے، ہاتھ اتے نہیں چاہے جاندے، تھلے ہاتھ رکھ کے مولا دے دے مولا دے دے، یہ کوئی ادب اداب نہیں۔ جب رب کو منگیا جائے، دنیا نو چھوڑ چھاڑ کے منگیا جائے، دنیا تو ہر چیز تو الگ ہو کے یکسوئی دے نال صرف رب دی بارگاہ چ لو لا کے رب کو منگیا جائے تو پھر رب عطا بھی فرماندا ہے۔ بندے شکوا کردے نے
کہ ایسا رب کو بڑا منگتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں ساری دعا نہیں قبول ہوتی استاد جی دعا کر چڑے بند کہتے ہیں کہ اس دکان سے بہ کے سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں برکت پھر بھی نہیں ہو رہی استاد جی دعا کر دو کوئی دم کر دو کوئی تعویذ دے دو اللہ برکت پائے ساری کمزوری یہ بھی کہ اسا دعا تے منگتے ہیں لیکن جس طرح منگنی چاہیے اس طرح نہیں منگتے قرآن تے پڑھتے ہیں روزانہ دکان کھولی سورہ یاسین پڑھ لینے ہیں لیکن جس طرح قرآن پڑھنے اس طرح قرآن پڑھتے نہیں اور اسی دیگر وظیفے بھی کر لینے ہیں 100 اور درود پاک بھی پڑھ لیں درود پاک بھی پڑھتے ہیں برکت نہیں ہو رہی پریشانی ختم نہیں ہو رہی ایک ہی عرض کراں گا جہاں بھی عمل کیتا جائے اس کے طریقے کے مطابق کیتا جائے دعا منگنی ہے دعا دے ادب دے نال بندہ ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے ہاتھ اٹھا کے اپنی اکھاں نو بند کر کے اپنا ذہن رب کی طرف متوجہ کر کے رب کو منگے الفاظ سونے چنے موڑ رب نہ دے پھر بندہ شکوا کرے ہیں جی بندہ قرآن دے پڑھے سورہ یاسین پڑھے دکان وچ لیکن وہ غلط پڑھ رہا ہوئے برکت دی امیدیں لاوے مانا کوئی اور بن رہا ہوئے وہ برکت دی امیدیں لاوے نہ ایویں نہیں بندہ دکان کھولے قرآن نو سونا کر کے پڑھے جس طرح قرآن پڑھنا اس طرح قرآن پڑھے تو پھر بندہ رب کو برکت دی دعا مانگے اللہ برکت بھی عطا فرمائے گا ایک اور بڑی بڑی مصیبت ہوندی ہے ساڈی اسے جناب دکان تے کھولی ہے نا قرآن پڑھ لے یا بعض لوگ قرآن ٹیپ وچ لگا کے سن دے نے صبح لیکن جویں صبح ڈلدی ہے نا دن اگے بدھدا ہے گاہ کوئی آنا شروع کر دے نے ساڈی ہر چیز ختم بعض اوقات دکان تے جناب گانے چل رہے ہوندے نے بعض اوقات ٹی وی لگا ہوندا فلماں چل رہی ہوندیاں نے بعض اوقات بے ہودہ چیزاں بھی سامنے آ رہی ہوندیاں نے اساں مڑ بھی امید لا کے بیٹھے ہوندے اللہ تعالیٰ کو سونا جائے گاہک دے برکت ہو جائے ہیں جی کیا رب تعالیٰ دے کلام تو ہٹ کے برکت حاصل کی جا سکتی ہے جی جتنا کچھ میں تے پڑھیا میں تے نہیں اج تک پڑھیا کہ بندہ دکان تے معاذ اللہ گانے لائے تے گاہک دے رہا برکت ہوئے گی گاہک گھر سے چوکھے آن گے برکت نہیں ہوگی گاہک گھر سے بہترین آ جان گے ڈھیر مال لے کے تمہیں جان گے لیکن اس ڈھیر مال سے برکت نہیں ہوئے گی گناہ نو ویکھ کے آئے اور گناہ والا عمل ہو رہے ہیں اس واسطے بندہ اعمال نو اچھا کرے اعمال شریعت کے مطابق کرے پھر بندہ رب دی رحمت تو امید لگائے اللہ بندے دی امید کے مطابق انہوں ثواب عطا فرمائے گا وہ بھی امیدیں نو پورا فرمائے گا خیر دعا دی قبولیت دے بارے رب تعالی نے وعدہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ نے فرمایا کہ جدو بندہ میرے کو سوال کردا ہے تو میں اس سوال نو سندا بھی ہاں قبول بھی کردا بندہ منگے تے صحیح میرے کو اے وعدہ رب نے خود فرمایا کہ میں سوال قبول کردا کوئی منگے میں دینا رب دا اپنا وعدہ ہے تے بندہ اگر صحیح طریقے نال رب کو منگے تو رب عطا فرماندا ہے اور اے ایام تشریق چل رہے نے میں پہلے عرض کیتا اے بڑے خاص دن ہوندے نے اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہوندی انہاں دناں دے اندر انہاں دناں وچ جڑی دعا منگی جائے اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرماندے ذرا سماعت فرماؤ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے نے اور لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے نے سرکار دے صحابی نے آپ نے لوگوں نے فرمایا لوگو اے ایام تشریق اللہ دے خاص ایام ہوندے نے انہاں دنوں دے اندر اللہ کو جو کچھ منگیا جائے اللہ عطا فرما دیندا ہے رب تعالیٰ دعاوں قبول فرماندے حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگاں نو ان دنوں وچ فرماندے سن لوگو ایام تشریق بڑی برکتاں والے ایام نے دعاواں کرو اللہ دعاواں قبول فرمائے گا بلکہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آپ لوگوں نے اے فرمانے سن کہ لوگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنۃ وقنا عذاب النار اے دعا رب کو منگیا کرو ان دنوں دے وچ اے دعا کثرت دے نال کیتا کرو اللہ دنیا دی ہر بھلائی عطا فرمائے گا کل بروز قیامت بھی ہر بھلائی عطا فرمائے گا یہ دعا منگی جائے یہ جنہیں ایام تشریق ہوندے نے نا انہاں دی کوئی بڑی پیاری صفت ہوندی ہے کلو وشربو ولا تسرفو یہ ہوندے نے کھان پین دے ایام اللہ رب العالمین اے دن بندیاں واسطے کھان پین دے ایام قرار دیندے کلو وشربو بندیو میرے لوگو میرے بندیو کھاؤ پیو
ولا تسرفو لیکن حد تو نہیں بدنا. کھاؤ پیو لیکن حد تو نہیں بدنا. یہ کھان پین کا دن نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان دنوں میں بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا. روزہ حرام ہے. عید ایام اور عید تو بعد والے ایام ان دنوں دے اندر بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا. وجہ کی ہے؟ وجہ اے وے کہ اللہ نے اپنے بندیاں نو اے دن بطور انعام عطا فرمائے نے. بندہ ان دنوں دے اندر اللہ دی نعمتاں تو لطف اندوز ہوئے. کلو وشربو ولا تسرفو. بندہ کھاوے پیوے لیکن حد تو نہ ودے. حد تو نہ سمجھانا حد تو کیویں نہ ودے. پہلی چیز تو بنیادی طور پہ کہ بندہ کھاوے پیوے لیکن حد تو نہ ودے. کا مطلب کی علماء نے لکھیا کہ حد تو ودن کا مطلب ہے وے کہ بندہ حلال چھڑ کے حرام کھاوے، یا پھر بندہ حلال نہ کمائے حرام کمائے اور اودا مال کھائے. حرام کمائے تو ذریعے کھائے. جیڑا بندہ حلال کمائے گا وہ حد دے اندر رہ کے کمائے گا. جیڑا حلال کھائے گا وہ حد دے اندر رہ کے کھائے گا. جتنا مرضی کھائے کوئی روک ٹوک نہیں. اللہ خود فرماتا ہے کلو واشربو، کھاؤ پیو ہنیئا مریئا، جتنا مرضی کھاؤ. ولا تسرفو، حد تو نہیں بدنا. حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا. جڑا حلال نہ کھائے حرام کھائے او گویا حد تو ودن والا. گویا حد تو ودن والا. اس کی اہمیت کتنی ہے کہ بندہ حلال ہی کھائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیکھو روایت سنانا تو اس کا اندازہ ہوئے گا کہ حرام تو بچنا کتنا ضروری اور حلال نو کھانا کتنا ضروری. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آخری گل کر کے بیان ختم کروں گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارے چاہتا ہے کہ آپ انہوں ایک شخص نے ہدیے دے اندر کچھ کھان والی چیز پیش کی تھی تے آپ نے انہوں کھا لیا. اس شخص دی عمومی طور پہ کمائی حلال ہوندی سی، لیکن جدو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز نو کھا لیا نا تو انہوں نے آخیا کہ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اے جو کچھ تناول فرمایا ہے نا، اے دور جاہلیت دے اندر ایک بندے دی میں کہانت کیتی سی. کہانت کہندے نے کہ کوئی شگون کوئی جناب نجومی والا کام کرنا. میں فلانے بندے دی کہانت کیتی سی، او دے بدلے اج انہیں مینوں ہدیہ دیتا ہے. اے جڑا کچھ میں تہاڈی بارگاہ پیش کیتا ہے نا، او جڑا تسی تناول کیتا ہے، اے اس مال وچوں یعنی حرام مال وچوں ہے. اے نجومی والا کام کر کے مال حاصل کرنا حرام ہوتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب آپ نے سنیا نا تے آپ نے اپنے حلق دے اندر انگلی ڈال کے الٹی کرنے کی کوشش کی تھی. کس نے آخیا کہ اگر پانی بھی استعمال کرو تو الٹی جلدی آئے گی، کہہ جلدی آئے گی. آپ نے پانی استعمال کیتا اور کہہ کی تھی اور سب کچھ اندروں باہر پھینکیا. کسی نے پوچھا کہ حیرت والی گل ہے، تھانوں تے پتہ بھی نہیں سی حرام ہے کہ حلال ہے، تسی کھا گئے ہو انجانے دے اندر، علم نہ ہون دی وجہ تو کھا گئے ہو. اتنا معاملہ سخت ہے نہیں. حالانکہ شرعی مسئلہ بھی ہے کہ بندے نے پتہ نہ ہوئے کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے، بندہ کھا جائے تو وہ بندے نو معاف ہوندے. صدیق اکبر کو اس بندے نے اس عرض کرنے والے نے آخیا کہ بڑی حیرت والی گل ہے تسی یہ معاملہ کیتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اے بندے، اے سوال کرنے والے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پوچھن والے تو میرے کو پوچھ دے کہ یہ معاملہ کیوں ہویا، سن. میں سرکار کو سنیا، سرکار نے فرمایا کہ جس دے جسم دا کوئی بھی حصہ پرورش پائے حرام لقمے دی وجہ تو اللہ اس جسم تے جنت نو حرام فرما دے گا. آپ فرمانے نے کہ میں اگر اس نو اندر رکھ دا اور ادھی وجہ تو میرا جسم پرورش پاندہ تو کہ دائیں اللہ رب العالمین میرے جسم تے جنت نو حرام نہ فرما دینا. اللہ اکبر. حالانکہ شک والی چیز ہے جی، کنفرم نہیں سی کہ حلال ہے یا حرام ہے. بعض کنفرم ہویا کہ چیز حرام سی، آپ نے انہوں کھا لیا لیکن کھان تو بعد انہوں اندر نہیں رہا دیتا، انہوں باہر کر دیتا. یہ ہے حلال کھان دی اہمیت کہ بندہ حلال کھائے. اور اے دن کھان پینے دینے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرامین بھی نے کہ لوگوں اے عید والے ایام تشریق کھان پینے والے دن جس طرح مرضی کھاؤ، کلو واشربو ہنیئا مریئا، رشتہ بشتہ، لیکن ولا تسرفو، حد تو نہیں بدنا. حد وچ رہ کے کھانا ہے، حلال کھانا ہے، جتنی بھوک کھوڑی اتنا کھانا ہے. اتنا نہیں کھانا کہ بندہ نقصان کر جائے اپنا، یہ بھی اسراف دے اندر آندا ہے. اور یہ بھی حد تو بدن دے اندر علماء نے لکھیا کہ جڑا بندہ اتنا کھائے کہ بندے نے پتہ ہے کہ میں اور کھاؤں گا کہ میری صحت میں نقصان ہوئے گا،
اس دے باوجود بندہ اور کھاوے، علماء نے لکھا کہ یہ بھی حد تو وجہ ہے، کیونکہ اتنا کھاؤ جتنا صحت موافق ہے۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ جب چند کلمات عرض کیتے اپنی بارگاہ قبول فرمائے، سانو اے ایام تشریق اللہ دا کثرت نال ذکر کر کے گزارن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ کو دعاواں مانگ کے اپنی التجاواں پوری کروان دی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح عرض کی طرح سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی روایت کہ ان دنوں دے اندر اللہ دعاواں قبول فرماندا ہے، جڑی دعا رب کو کیتی جائے اللہ دعا نو قبول فرماندا ہے۔ اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔